الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاظ استفہام میں سے جو 9 بچے ہوئے تھے ان کا بیان چل رہا تھا۔ ماں کا بیان ہوا تھا کہ ماں کسی اسم کی شرح کے لیے آتا ہے یا مسمہ کی ماہیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور حل جو ہے وہ بسیطہ ترتیب میں ان 2 ماؤں کے درمیان واقع ہوتا ہے، اور مرکبہ ہو تو 2 مرتبہ حل کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَبِمَنْ الْعَارِض الْمُشَخِّص لِذِي الْعِلْمِ، اور من کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے ایسے شخص کے بارے میں العارض جو متصف ہو، جو موصوف ہو، اور کیا ہو المشخص لذی العلم، اور متعین ہو، ایسے کیا ہو علم والے کو جو فائدہ دے۔ العارض المشخص لذی العلم، جو علم والے شخص کا وصف بنے، جو علم والے شخص کا وصف ہو۔ ومن، اور من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے ایسے کے بارے میں جو وصف بنتا ہو المشخص، یعنی شخص کا لذی العلم، علم والے کا۔ علم والا کون ہوگا؟ عاقل ہوگا، ذوی العقول ہی ہوگا۔ یعنی یہ تو انہوں نے کہا، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ من کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے وہ ذوی العقول کے بارے میں، لیکن یہاں انہوں نے کہا علم والے شخص کے بارے میں موصوف کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ جیسے کہا جائے من فی الدار، گھر میں کون ہے، تو اب گھر میں کون ہے جب اس کے سوال کیا جائے گا، لہذا جواب میں ایسی چیز بھیجی جائے گی جو علم والا ہو۔ لہذا جب کسی سائل نے کہا یہ کہ گھر میں کون ہے، تو اب جواب جو ہے دیا جائے گا کہ زید، لیکن اس کے نزدیک کیا ہے، مشخص نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں، مشخص کا مطلب ترجمہ کر لیں متعین۔ من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے ایسے وصف بارے میں جو علم والے کو متعین کر دے، علم والے کو متعین کر دے۔ اب کہے جب ذریعے سوال کیا جائے، کہا جائے من فی الدار، گھر میں کون ہے، تو جواب میں ایسے کو دیا جائے گا جو پہلے سے متعین نہیں تھا، وہ کہیں گے زید مثلا، اس کو وہ جانتا نہیں تھا، یہ کیا کر دے گا، تعین کا فائدہ دے گا۔ اس سے پتہ چلے گا جواب میں کون سی چیز پیش کرنی ہے، بکری، جانور کوئی پیش نہیں کرنا، بلکہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ عقل والوں، علم والوں میں سے کون ہے، جواب اسی کے ذریعے دیں گے جو عقل والا ہو۔ جیسے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ماں کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، لہذا ماں زیدن، ماں ہاذا، یہ کیا ہے، تو جواب میں کہیں گے ہاذا قردن یا ہاذا جمل، ہاذا انسان نہیں کہیں گے۔ اس طرح من ہاذا، یہ کون ہے، تو جواب میں کہیں گے ہاذا رجل یا ہاذا ولد۔ وقال السکاکی یسأل بما عن الجنس، امام سکاکی فرماتے ہیں کہ ماں کے ذریعے جنس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور ماں کے ذریعے سے جنس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ جنس کیا ہے، وہ جو کثیرین پر صادق آتی ہے، اور ایسے کثیرین جو علم والے بھی ہوں، غیر علم والے بھی ہوں، تو ایسی جنس جو کثیرین پر صادق آتی ہے علم اور غیر علم والوں پر۔ تو اب پوچھا جائے ایو اجناس الاشیاء عندک، یعنی اشیاء میں سے کون سی جنس تمہارے پاس ہے۔ اب اشیاء میں سے کون سی جنس تمہارے پاس ہے، لہذا جواب میں کہا جائے گا کتاب ہے۔ کیا ہے، کتاب کیا ہے، یعنی جواب کا ما عندک، تمہارے پاس کیا ہے، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے، مثلا کتاب ہے یا فرس ہے یا انسان ہے۔ بھائی علم والی آ جائے گی تو انسان آ گیا، اور علم والی نہیں ہے فرس آ گیا، اور چیز ملا لیں تو کتاب ہے، صحیح ہے، طعام ہے، کوئی بھی ہے، اس طرح سے لے سکتے ہیں۔ تو کثیر ان پر صادق ہے، چاہے وہ علم والی ہو یا غیر علم والی۔ جن چیزوں میں سے کون سی چیز تمہارے پاس ہے، تو جواب دیا جائے گا کتاب یا نحوہ۔ انل او انل وصفی، یا ماں کے ذریعے سوال کیا تھا کسی وصف کے بارے میں، یعنی وصف کیا ہے اس کے اندر، جیسے کہا جائے ماں زید،
زید کیا ہے، تو یہاں کیا ہے زید کیا ہے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ زید انسان ہے بنے، بلکہ اس کے اندر صفت کون سی ہے، کاتب ہے، بہادر ہے، کیا ہے؟ تو جواب دیا الکریم، کیا ہے؟ سخی ہے، یا اور بخیل ہے، بہادر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وصف ہو گیا اس کا. جواب الکریم و نحوہ یعنی شجاع اور بخیل وغیرہ. اور مزید کیا ہے، امام سکاکی نے اور فرمایا وَبِمَنْ عَنِ الْجَنْسِ مِنْ ذَوِي الْعِلْمِ. اوپر تو یہ کیا کہا تھا کہ لذیل العارض المشخص لذیل علمی، ایسے کو یہ کہا تھا جو موصوف ہو اور متعین ہو جائے علم والے. لیکن اب کیا کہتے ہیں، یہ امام سکاکی کا الگ نظریہ کہتے ہیں کہ یہ علم والے کی جنس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، علم والے کی صرف جنس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور وہاں کیا تھا متعین کرنے کے لیے، علم والے کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے. المشخص ہے مفید و تشخیص کا فائدہ، یعنی اس کو علم والے کو متعین کر دے. اور یہاں ہوا کہ علم والے کی جنس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اب علم والے کون کون ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے انسان ہے وغیرہ. اب کہا جائے جیسے من پوچھا من جبریل، جبریل کون ہے، تو جواب میں کیا کریں گے آپ، ان کے بارے میں جنس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جنس سے کون ہو علم والی، فرشتہ بھی ہے، انسان بھی ہے، اور کیا ہے جن بھی ہے، یہ سب ہیں، یہ کئی جن سے ہوں علم والی. اب ان میں سے ایک کو متعین کر کے جواب دیں گے. یہ انہوں نے کہا علم والوں کی جنس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، علم والوں کی جنس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے. لہذا آپ کہیں گے من جبریل، کون پوچھے، جبریل کون ہے، یعنی ان کی جنس کیا ہے. اہوا بشرن ہوا ام ملکن ام جنیون، کیا وہ بشر ہیں یا فرشتہ ہیں یا جن ہیں. تو جواب میں کیا کہا جائے گا، جواب میں کہا جائے گا مثلا ملک، جواب میں کہا جائے گا مثلا ملک ہے، یعنی من جو ہے جنس کے بارے میں سوال کرنے، لہذا جواب کہتے ہیں دیں گے یہ ملک کے ذریعے سے. لیکن یہ جو ہے فرماتے ہیں یہ ملک والا جو جواب ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں یہ ہم تصریفی نظر، اس میں کیا ہے نظر ہے، اس میں نظر ہے، یہ آپ اس کے ذریعے جواب دیں. من کے ذریعے سے علم والوں کی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور یوں کہا جائے بشروں ہم ملکوں، لہذا کسی کو متعین کر کے جواب دے دیا جائے. اور یوں کہا جائے کہ ہوا بشرن، یعنی وہ جواب کہہ دیا جائے ما ملکن، بس اس طرح کر کے جواب دے دیا جائے. کہتے ہیں اس میں نظر ہے، جو آپ نے کہا کہ من کے ذریعے سوال ہوتا ہے جنس کے بارے میں، نظر ہے، اس لیے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ من جنس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. صحیح ہے نہیں، من ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ من جنس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، لہذا ملک کہنا یہ پھر درست بھی نہیں ہوگا، ملک کہنا درست بھی. بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ جواب کیسے دیا جائے گا، جواب ایسے دیا جائے گا جو اس کو متعین کر کے فائدہ دے. ایسا متعین کر کے اتنا واضح کلام کیا جائے گا جو متعین کر دے. جیسے کہا جائے من جبریل، جبریل کون ہے، تو جواب میں کہا جائے گا ہوا ملکن، ویسے فرشتے من عند اللہ یاتی بالوحی الانبیاء، جو انبیاء کی طرف وحی لے کر کے آتے ہیں. صحیح ہے نہیں، تو یہ کر کے متعین کر کے جواب دیا جائے گا. ملک کہنے میں بھی متعین ہوگا ہی نہیں، بہت سارے فرشتے ہو سکتے ہیں. تو حاصل کیا نکلا، سکاکی نے کہا کہ جنس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، لہذا پوچھا جائے گا کہ من ملک یعنی من جبریل، تو کون جبریل، یعنی سوال ہوگا آ ہوا بشرون ام جنیون ام ملک. تو جواب دیا کہ نہیں کو متعین کر کے. ہم کہتے ہیں یہ صحیح تسلیم نہیں ہے، بلکہ ایسا جواب دیا جائے گا جو تعین کا فائدہ دے، پورے طور پر تعین ہو جائے. اور وہ کہا جائے گا ہوا ملکن یاتی من عند اللہ الی الانبیاء بالوحی. اب فرماتے ہیں وَبِأَيٍّ اما يُعَيِّمِزُ احد المتشارکین فی امر یعمہما. عین جو ہے عام طور پر مضاف ہوتا ہے، عین کا جو استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. اور عین کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے ایسی چیز کے بارے میں اما یمیز، جو کیا کر دے ممتاز کر دے، کس کو، احد المتشارکین یا متشارکین، دونوں پڑھیں. متشارکین دو لوگ کسی کام میں شریک ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ممتاز کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. ایسے امر میں فی امر یعمہما، ایسے امر میں جو دونوں شریک ہیں
جو ان دونوں کو عام ہے۔ عین کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے کسی ایک کو ممتاز کرنے کے لیے دونوں شریکوں میں سے کسی ایک کو، ایسے امر میں جو ان دونوں کو عام ہے۔ مثلا جو ہے یہ حکایت بیان کی گئی ہے مشرکین کی، جو علماء یہود نے کیا کہا تھا، یعنی سب سے پہلے انہوں نے کافروں نے پوچھا ان سے، یہودیوں سے، ای الفریقین خیر المقامہ، دونوں فریقین میں سے مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ دونوں فریق کون ہیں؟ ایک اصحاب محمد ہیں اور ایک ہم ہیں۔ مشرکین میں نے خود پوچھا کہ ہم افضل ہیں یا اصحاب نبی جو ہیں افضل ہیں؟ اب جو ہے دیکھیے انہوں نے یہ اعتقاد کیا تھا کہ مومن اور کافر دو گروہ ہیں جو فریقیت میں شریک ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا ان کو کون ممتاز ہے، ان میں سے کون افضل ہے، کون ہے جس کے لیے بھلائی رکھی ہوئی ہے اور کس کے لیے برائی رکھی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سوال کیا عین کے ذریعے سے، سوال کیا عین کے ذریعے سے جو ایک دوسرے کو ممتاز کر دے، اور ممتاز کرنے کے لیے علماء یہود سے کہا کہ ہمیں بتا دیجئے کون ہے۔ تو علماء یہود نے جواب دیا، اور ایسا جواب جو جھوٹا تھا، اور انہوں نے جواب کیا دیا تھا، وہ انہوں نے کہا تم بہتر ہو، تم بہتر ہو، وہ تم بہتر ہو۔ لیکن کہتے ہیں یہ ان کا جواب جو تھا درست نہیں تھا، بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ اصحاب محمد کیا ہے؟ تو دونوں فریق شریک تھے کس میں؟ خیریت میں، خیریت، خیر ہونے میں، بھلائی ہونے میں شریک ہے ایسے امر میں جو ان دونوں کو عام ہے۔ اب یہ پتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دعویٰ جو کر رہے ہیں دونوں کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کون ہے جو اس کا مستحق ہے؟ تو اب یہودوں نے کیا کہا ان کو کہنے کے لیے کہ تم جو افضل و اعلیٰ ہو، تم کیا ہو؟ افضل و اعلیٰ ہو۔ تو اب اس طور پر جو جواب دیا جائے گا کیا؟ یعنی کہیں گے آپ دیکھیے ای المقام فریقین خیر المقام، دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے؟ نحن ام اصحاب محمد، کیا ہم بہتر ہیں یا اصحاب محمد؟ انہوں نے جواب دیا کیا ہو؟ انتم۔ لیکن انہوں نے کیا بولا؟ یہ جھوٹ تھا ان کا۔ بہرحال انہوں نے ممتاز کر کے دیا، لیکن عین کے ذریعے سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ دو فریقوں میں سے کسی ایک کو ممتاز کرنے کے لیے ایسے امر میں جو ان دونوں کو کیا ہو؟ عام ہو۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وہ بھی کم عن العدد، کم کے ذریعے سے عدد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، عدد مبہم کے بارے میں، اور پھر کیا جواب دیا جاتا ہے تعین کے ذریعے۔ کم عددن، کم رجلا لقیتا، کتنے مردوں سے تو نے ملاقات کی؟ کم یومن سافرتا، کتنے دن تو نے سفر کیا؟ یہ مبہم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کم کے ذریعے سے عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے سائل سے، اور یوں کہا جاتا ہے جیسے کہ سال بنی اسرائیل کماتین من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو کتنی ہی نشانیاں، واضح نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی۔ یہاں دیکھیں یہ کم جو ہے اس کے ذریعے سے سوال تو ہوتا ہے عدد مبہم کے بارے میں، لیکن یہاں جو سوال ہوا ہے وہ توبیخ کے لیے ہوا ہے، مقدار پوچھنے کے لیے نہیں ہوا ہے کہ کتنی، یعنی 5 دی ہم نے یا 10 دی، یہ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ توبیخ کے لیے۔ سمجھ لو تمہیں اب بھی ایمان نہیں لا رہا، کتنی ہی نشانیاں میں تمہیں دی ہیں، ایک سے ایک نشانی آتی گئی پھر بھی تم اسلام قبول نہیں کر رہے، یہ توبیخ کرنے کے لیے، یعنی سل بنی اسرائیل کماتین۔ تو سوال یہ ہے کہ توبیخ کے لیے ہے کہ اتنی کثرت سے آیتیں اور واضح نشانیاں ہونے کے بعد بھی انہوں نے کیا ہے؟ حق کی پیروی نہیں کی۔ وہ بے کیفہ عن الحال، کیفہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے حالت کے بارے میں، جیسے کہا جائے کیفہ انتا، و اینہ عن المکان، اور اینہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے مکان کے بارے میں، جیسے کہا جائے اینہ صلیتا، تم نے نماز کہاں پڑھی؟ و متی عن الزمان، اور متی کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے زمانے کے بارے میں، اور پوچھا جاتا ہے متی جیتا، متی تذهب، تم کب آئے، تم کب آؤ گے، جاؤ گے۔ و یسأل عن الایانہ من المستقبل، اور سوال کیا جاتا ہے ایانہ کے ذریعے مستقبل کے بارے میں، ایانہ یوم الدین، ایانہ یوم الدین، یوم جزا کب ہوگا، یوم جزا کب ہوگا، ایانہ کے ذریعے مستقبل والے میں سوال کیا جاتا ہے۔ قیلا، یہ بھی کہا گیا ہے جیسے ایانہ یثمر ھذا الغص، یعنی ان پودوں کے پھل لانے کا وقت کب ہوگا، اور اسی طرح ایانہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، ایانہ کا سوال کیا جاتا ہے ایسے مقام میں جو مقام ہولناکی ہو یا مایقان کیا ہو، بڑا عظمت والا ہو۔ یہاں اس کے ذریعے جو سوال کیا جائے گا جواب میں
وہ سوال میں ایسی ہولناک باریکی چیز کے بارے میں ہوا ہے، جیسے ایانا یوم الدین، ایانا یسأل ایانا یوم القیامہ، وہ پوچھتے ہیں کہ یسأل ایانا کہ قیامت کیا ہوگی، کب آئے گی، اور قیامت کا یہ کیا ہولناکی. تو ایانا کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، ایسی مقام استعمال کیا جاتا ہے جو مقام کیا ہو، ہولناکی ہو، مقام عظمت و شان والا ہو. ایانا مرسا، تو جواب دیا ہاں اس کا آنے کا وقت کیا ہے، قریب ہے. اب دیکھیں یہاں بیان فرما رہے ہیں یسأل ایانا یوم القیامہ، پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. وَأَنَّا تُسْتَعْمَلُ تَارَةً بِمَعنَى كَيْفَ، اور انا کبھی جو ہے یہ کیفا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. انا کبھی کیفا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کیفا کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کے بعد فعل آئے گا، صحیح ہے نہیں. انا جب کیفا کے معنی میں استعمال ہو تو وہاں پر فعل آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں انا شئتم فاتو حرثکم، اپنی کھیتیوں میں آؤ. انا شئتم، جس طرح سے تم چاہو، یہ نہیں کہ جہاں سے چاہو. کیوں؟ کیونکہ مقام فرض میں نہیں آنا، مقام فرض میں آنا ہے، مقام فرض میں نہیں آنا، مقام حرث میں آنا ہے. تو حرث میں آنے کے لیے جس طرح چاہو، اگر اس کو لے لیں من اینا کے معنی میں جہاں سے تم چاہو تو پھر یہ درست نہیں ہوگا معنی. تو انا کبھی کیفا کے معنی میں آتا ہے، جیسے انا شئتم، تم جہاں سے چاہو، جس طرح سے تم چاہو آؤ. اور دوسرا کبھی من اینا کے معنی میں ہوتا ہے، من اینا کے معنی میں ہوتا ہے جیسے انا لکی ھذا. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے بند کمرے میں دیکھا کہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں وہاں پر، تو آپ نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، حالانکہ میں تو تمہیں بند کر کے گیا تھا. تو انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا جب اللہ بے موسم کا تمہیں پھل دے سکتا ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں تو مجھے ابھی بے موسم کے جوانی کے بغیر بھی مجھے کیا ہے اللہ اولاد عطا کر سکتا ہے. اور انہوں نے بیٹھ کر کے وہاں دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو اللہ نے بشارت دی، یا یحییٰ، ہے نہیں فبشروا، ہم نے ان کو خوشخبری دیتے ہیں، انا نبشرک بیحییٰ، خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی. پتہ چلا کہ ولیوں کے مزاروں پر جا کر کے دعا مانگنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. ولیوں کے مزاروں پر جا کر کے دعا مانگنا. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہاں، وہ ان کی جگہ تھی. وہ کیا ہوتی ہے عام طور پر، جہاں عام طور پر ولی ہوتے ہیں، نہیں تو یہ ہے کہ دکھایا کہ یہاں پر عام طور پر، ہاں گھنٹی ہے بس 2 منٹ. وہ اخرى بمعنی من اینا، اور من اینا کے معنی میں ہو جیسے انا لکی ھذا. ثم ان هذه الکلمات کثیرا ما تستعمل فی غیر الاستفہام، پھر اکثر و بیشتر یہ کلمات بھی جو ہے غیر استفہام میں بھی استعمال ہوتے ہیں، غیر استفہام میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا استبطاء، تاخیر کرنے کے لیے، یعنی کلمات استفہام جو ہے اکثر و بیشتر تاخیر کے لیے، یعنی جو کوئی جواب میں تاخیر کرے، جیسے کم دعوتک، تمہیں کتنی مرتبہ میں نے بلایا، کیا ہے. اب یہاں کیا ہے، کس نے آیا، جو جواب میں تاخیر کرے اس کے لیے کہیں گے. یہاں پر آیا کہ تاخیر کر رہا تھا جو، کم دعوتا، یعنی کتنی مرتبہ بلایا اور تم نے جو ہے جواب میں تاخیر کی، تو اس وقت کہیں گے کم دعوتا. اسی طرح تعجب کے لیے آتا ہے، ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. یہاں پر جو ہے غیر استفہام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے وضو کے لیے جو ہے ہدہد پانی کو پیش کرتا تھا. آپ نے جب وضو عصر کا وقت ہوا، آپ نے پوچھا کہاں ہے پرندہ ہدہد، تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے. تو فرمایا ما لی لا اری الہدہد، یعنی مجھے کیا ہوا، مجھے ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں. تو یہاں استفہام کے نہیں بلکہ تعجب ہوا سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے غائب ہونے سے کہ بغیر اجازت کے چلا گیا، حالانکہ وہ اجازت کے بغیر غائب ہی نہیں ہوتا تھا. والتنبیہ علی الضلال، اسی طرح گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے بھی کیا آتا ہے، استفہام کا استعمال ہوتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جا رہے ہو. یہ کہاں تم جا رہے ہو سوال کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے آیا، تنبیہ کرنے کے لیے. مقصود یہ ہے کہ گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے، ارے تم کہاں جا رہے ہو، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے تمہاری، وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہو. اسی طرح والوعید، دھمکی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کوئی انسان جو ہے
برا کر رہا ہے کوئی کام تو اس کو دھمکی دینے کے لیے لمن یسیء الادب، جو ادب نہیں سیکھتا ہے، ادب کو کیا کر رہا ہے؟ لمن یسیء الادب، جو برے کام کرتا ہے. اب اسے آپ کیا کہیں؟ اولم ادب فلانن، کیا میں نے فلاں کو ادب نہیں سکھایا؟ اذا علم ذالک، جبکہ وہ جانتا ہو کہ ہاں فلاں کو ادب سکھایا ہے، فلاں کو ادب سکھایا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ فلاں کو ادب نہیں سکھایا میں نے، جانتا ہو، ارے بے ادب سمجھتے نہیں ہو، فلاں کو میں نے ادب سکھایا، تو بتائیے اسے، یہ جانتا ہے کہ ادب سکھایا، مجھے بھی سکھا دیں گے صحیح والا، تو اس کو کہیں گے. تو یہاں کیا ہے؟ دھمکی دینے کے لیے. کس لیے؟ دھمکی دینے کے لیے، وہی دھمکی کے طور پر ہوگا. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.